बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज की वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा पैगंबर और रसूल हैं, इनकी पैदाइश यानी बर्थ का खूबसूरत वाक़या सुनने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली मुफीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान का नाम इमरान था। इमरान बनी इसराइल के एक नेक और परहेजगार शख्स थे। ये बड़े ही आलीशान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह पाक के नबी हैं और इमरान ये दोनों हमज़ुल्फ़ थे, यानी दोनों की बीवियां आपस में सगी बहनें थीं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम ईशा था और इमरान की बीवी का नाम हना था। एक अरसा तक हना की यहाँ औलाद नहीं थी, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ गया और औलाद की उम्मीद ना रही। ये नेक लोगों का ख़ानदान था और सब अल्लाह पाक के मकबूल और पसंदीदा बंदे थे। एक दिन हना अपने घर के सेन में एक दरख्त के साए में बैठी थीं। देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। इस मंज़र को देखकर आपका दिल भर आया और कहा कि या अल्लाह, तू कितना बेनियाज है कि तूने परिंदों को भी बच्चे दे रखे हैं और मुझे औलाद से महरूम रखा है। या अल्लाह पाक, तू मुझे भी औलाद की नेमत अता फरमा दे। ये मन्नत मानी कि या अल्लाह, तू मुझे बच्चा दे तो मैं इसे बैतुल मुक़द्दस का खादिम बनाऊंगी। अल्लाह पाक ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया और आप कुछ अरसा के बाद हामला यानी प्रेग्नेंट हो गई। ये देखकर इमरान ने कहा कि ये तुमने क्या किया? अगर लड़की हुई तो वो इस खिदमत के काबिल कहाँ होगी, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए लड़कों को दिया जाता था और लड़के ही बैतुल मुक़द्दस की खिदमत पर मामूर थे। अब अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि हन्ना की हाँ विलादत से पहले ही इमरान का इंतकाल हो गया और हन्ना की हाँ बेटी पैदा हुई। बेटी की विलादत पर हन्ना ने कहा कि ये क्या, मैंने तो लड़की को जन्म दे दिया। आप इस पर परेशान हुई और ये परेशानी और अफसोस इसलिए नहीं था जैसा कि आजकल के जाहिल बेटी पैदा होने पर अफसोस करते हैं, बल्कि ये इसलिए था कि इनकी मन्नत पूरी ना हो सकेगी। हन्ना ने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और इसे अल्लाह की पनाह में दे दिया ताकि वो शैतान के शर से महफूज रहें। अल्लाह पाक ने नज़र में लड़के की बजाय हज़रत मरियम को कबूल फरमा लिया। हन्ना ने अपनी बेटी मरियम को एक कपड़े में लपेटा और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गईं और वहाँ इन बंदों के सपुर्द कर दिया जो हर वक्त मस्जिद में ही रहते थे और अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। ये अल्लाह पाक के नेक बंदे थे जो तादाद में 40 थे। बैतुल मुक़द्दस के अंदर 40 हुजरे बने हुए थे जहाँ ये लोग रहते थे। हज़रत मरियम के वालिद इमरान इन 40 लोगों के पेशवा थे। अब वो फौत हो चुके थे। इन लोगों ने जब ये देखा कि ये तो इमरान की बेटी है तो हर एक चाहता था कि वो इसे अपनी किफ़ालत में ले ले। लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह पाक के नबी थे और हज़रत मरियम के खालू थे, उन्होंने ख़ुद अपनी तरबियत में लेने का ऐलान कर दिया और अल्लाह पाक ने भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम का निगहबान मुकर्रर फरमा दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मस्जिद शरीफ से मुतसिल एक बहुत उम्दा हुजरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए बनवा दिया था जिसमें इनके सिवा कोई दाखिल ना होता था। वहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करती, मुकर्ररा दिनों में बैतुल मुक़द्दस की खिदमत का फ़रीज़ा सर अंजाम देती, शब व रोज़ इबादत और रियाज़त में मुनहमिक रहती। शब व रोज़ की इबादत कसीरा की बना पर बनी इसराइल में आपकी ज़रबुल मिसल बयान की जाती थी। अपने अहवाल और औसाफ की वजह से बनी इसराइल में आपका बड़ा शोरा था। हत्ता कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब कभी आपकी इबादतगाह में तशरीफ़ ले जाते तो आपके पास अजीब व गरीब बेमौसमी फल मौजूद पाते। मौसम गर्मा के फल सर्दियों में और मौसम सरमा के फल गर्मियों में मौजूद होते। आप अलैहिस्सलाम बेमौसम फलों को मौजूद पाकर पूछते, अन्ना ला के हाज़ा, ये तेरे पास कहाँ से आए? तो वो जवाब देती, होवा मिन इंदिल्लाह, कि वो अल्लाह के पास से आए हैं, यानी अल्लाह ने मुझे ये बतौर रिज़्क़ अता फरमाए हैं और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है।
اب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو اللہ پاک کی کوئی نیک بندی ہیں اور یہ ان کی کرامت ہے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل آتے ہیں، یہاں پر تو دعا کرنی چاہیے کیونکہ نیک لوگوں کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی اللہ پاک کے نبی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہاں پر یہ دعا کی کہ اے مالک و مولا، تو مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو چنانچہ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا۔ ایک دن حضرت بی بی مریم بیت المقدس کی مشرق کی جانب تنہائی میں عبادت کے لیے تشریف لے گئیں، تو اللہ پاک نے آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ ان کے سامنے ایک نوجوان کے روپ میں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم نے حیرت سے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، کیونکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنا دیں۔ جب حضرت مریم اس گفتگو سے مطمئن ہو گئیں اور آپ کی پریشانی جاتی رہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے جسم پر دم کیا۔ اسی وقت آپ حاملہ ہو گئیں، یعنی پریگننٹ ہو گئیں۔ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور بہت عبادت گزار شخص تھا۔ اس سے حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا علم ہونے پر بہت حیرت ہوئی۔ جب اس کے ذہن میں حضرت مریم پر تہمت کا خیال آتا تو ان کی عبادت و تقوی، ان کا ہر وقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بری سمجھتا۔ بالآخر اس نے ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں مگر اب صبر نہیں ہوتا، آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی دور ہو۔ حضرت مریم نے کہا اچھی بات کہو۔ تو اس نے کہا اے مریم، مجھے بتاؤ کیا کھیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج ہی کی پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے کون فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف کا شعبہ رفع ہو گیا۔ حضرت مریم حمل کے سبب سے جسمانی طور پر کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے حضرت مریم کی نیابت کے طور پر یوسف نجار مسجد کی خدمت سر انجام دینے لگا۔ جب حمل کے ظاہری آثار نمودار ہوئے تو اللہ پاک نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت لحم میں چلی گئیں۔ اور قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ پھر جب وہ مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب ایک طرف درد کی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی۔ چنانچہ اس شدید پریشانی کے عالم میں آپ نے کہا اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ آپ کی اس تمنا پر حضرت جبرائیل نے تسلی دیتے ہوئے وادی کے نشیبی حصے سے پکار کر فرمایا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے لیے ایک نہر بنا دی ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ ترین کھجوریں گرائے گا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔
یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، کھجور کا درخت سرسبز ہو کر پھل لایا اور وہ پھل پختہ اور رس والے ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا اور کھجور کا خشک درخت سرسبز ہو کر پھلدار ہو گیا۔ نمبر دو، حضرت مریم کو خاموش رہنے کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں اور ان کا کلام مضبوط حجت ہو جس سے تہمت زائل ہو جائے، نیز جہاں مخاطب کے نہ ماننے کا غالب گمان ہو وہاں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چاہیے، جیسے جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ یاد رہے کہ پہلے زمانہ میں خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے پینے سے بچنے کا روزہ ہوتا ہے، البتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تسلی امیز کلام سن کر حضرت مریم کی پریشانی دور ہوئی اور کچھ ہی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب لوگوں نے آپ کو گود میں بچہ دیکھا تو وہ غمزدہ ہو کر رونے لگے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی قوم کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے خود جواب دینے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں نے جو ہے وہ خاموش ہو گئے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات شروع کر دی اور فرمایا، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ترجمہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے متکبر اور بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مبارک کلام سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نیک اور پرہیزگار اور پاک دامن ہونے کا یقین ہو گیا کہ جو بچہ اس طرح باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں۔ اس کلام کے بعد آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور دوبارہ اس وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔